بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 780 ہے، 780۔ سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان بے شک، عدت شمار، الشہور مہینوں کا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، 12 12 شہرن مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن کے، خلقہ اس نے پیدا کیے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، منہا ان میں سے، 4 مہینے، حرم حرمت والے ہیں، ذالک یہی ہے، الدین القیم سیدھا دین، فلا تظلموا چنانچہ تم ظلم نہ کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا اور تم لڑو، المشرکین مشرکین سے، کافہ اکٹھے، کما جیسے یقاتلونکم تو وہ تم سے لڑتے ہی، کافہ اکٹھے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کتاب الہی میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو اللہ کی کتاب، پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ دوسری بات، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ نمبر 3، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ نمبر 4، یہی دین کا سیدھا سادھا تقاضا ہے۔ نمبر 5، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ چھٹویں بات، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں۔ 7 نمبر، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سال کے مہینوں کے سلسلے میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کے علم اور اس کے حکم میں مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیا ہو اور مقرر کر دیا ہو کہ سال کے 12 ہی مہینے ہیں، تو اس کو اختیار کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے، اور قمری نظام میں اس کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے یہ سال کے 12 مہینے بھی مقرر فرما دیے۔ اس وقت سے آج تک یہی نظام چل رہا ہے کہ ہر زمانے میں سال کے 12 مہینے ہی مانے گئے۔ مہینے 2 طرح کے ہوتے ہیں، شمسی اور قمری۔ شمسی مہینے جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ 12 مہینے یہ ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اور قمری مہینے جس کو ہم ہجری یا اسلامی مہینے کہتے ہیں،
اور وہ 12 مہینے یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذو الحجہ۔ قمری مہینوں کا حساب رویت ہلال سے ہوتا ہے۔ قمری مہینوں میں ہر ماہ کے 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، جس کا فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کرتی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کا منہا اربعۃ حرم میں تذکرہ ہے۔ 4 میں سے 3 ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا ماہ رجب ہے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ جس طرح دنوں میں جمعہ، یوم عرفہ اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو فضیلت حاصل ہے، شہروں میں، مہینوں میں بلد، اور اسی طریقے سے شہروں میں بلد محترم مکہ مکرمہ کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح حرمت اور عظمت والے ان 4 مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ سزا کا موجب ہے، اور ان مہینوں میں اطاعت کے کام زیادہ ثواب کے باعث ہے۔ ان 4 مہینوں میں صدیوں سے قتال بھی حرام تھا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے یہ حکم ہے۔ اہل عرب نے اس حرمت کو باقی رکھا، اس کے بعد اس کی حرمت و عظمت منسوخ ہو گئی، اور ان مہینوں میں قتال کرنا حلال ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خطبہ دیا، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو، زمانہ گھوم کر اپنی اس حیت پر آ گیا کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، کہ جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب، مضر، جو 2 جمادی اور شعبان کے بیچ میں ہیں۔ یعنی مہینے لوٹ آئے اس حیت پر جو ان کی ترتیب تھی، اور حج ذوالحج میں لوٹ کر آ گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب یا رسم کو باطل کر دیا جو زمانہ جاہلیت میں تھی، تو حج ذوالحجہ کے مہینے کے موافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حج ذوالقعدہ میں تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کو کوئی اور نام دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اسے کوئی اور نام دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا یہ ذوالحج ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ بلدہ مکہ ہے، مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا یقیناً تمہارے خون تمہارے مال، یعنی تمہارے خون تمہارے مال۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا تمہاری عزت حرام ہے تم پر، جیسا کہ تمہارے اس دن کی حرمت ہے، تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں۔ ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، تو تم لوگ میرے بعد کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ سنو کہ حاضر شخص غائب کو پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات جس کو پہنچائی جائے وہ اس کو زیادہ حفاظت کرنے والا ہو اس شخص سے جس نے اس سے یہ بات سنی۔ ذالک الدین القیم کے ذریعے حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ یہ دین مستقیم ہے، یعنی سال میں 12 مہینوں کا ہونا اور 4 مہینوں کو حرمت والے مہینوں کے لیے مخصوص ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ چیز ہے۔ یہ دین صحیح ہے۔ یہ بات اس پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کبھی سال کے مہینوں کی تعداد لیتے تھے اور کبھی ان 4 مہینوں کی تخصیص کو چھوڑ دیتے تھے، اور اپنی طرف سے بعض مہینوں کو حلال اور بعض مہینوں کو حرام قرار دیتے تھے، اور سال کے 12 مہینے کے بجائے 13 مہینے کر دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان سب مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ چھوڑو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ خود اب تم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو۔ بعض مفسرین نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ بیان کیا کہ حلال مہینوں کو حرام مت بناؤ اور حرام مہینوں کو حلال مت بناؤ۔ پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ تم کافروں سے جنگ کرو جیسا کہ وہ تم سب سے جنگ کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح یہ مشرکین جب جنگ کرتے ہیں تو تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے وہ جس طرح جمع ہو کر جنگ کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ وہ جس طرح قتال کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کے ذریعے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، مدد و نصرت ان متقی دوستوں کے لیے ہے جو اس کے حکم کی مخالفت سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔